میں آج اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات نکلی کہاں سے کہ جو کچھ ہم کریں وہ قرآن میں دکھائیے، اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ ہے ہر خوش کو تر قرآن میں ہے۔ تو کیا قرآن پھلوں کی کتاب ہے؟ قرآن کیا پھلوں کی کتاب ہے کہ اس میں ہر پھل ہوتا؟ ابھی ہم آم دکھا دیں، آپ کہیں اچھا کسیرو ہے، کسیرو بھی دکھا دے تو کہیں گے آڑو ہے، اور آڑو بھی دکھا دے تو کمرخ ہے، کمرخ دکھا دی تو بیر ہے۔ اب بڑھتی جا رہی بات، بیر ہے، میں کہاں بیر بھی ہے، کہنے تو کیتھا ہے، کیتھا بھی دکھا دیا۔ اب اس کے بعد ارے کٹھل ہے، ارے لاکھوں پھل ہیں لاکھوں، اگر لاکھوں پھل قرآن گنواتا تو کیا پھلوں کی کتاب ہو جاتی؟ کروڑوں جانور ہیں تو کیا کروڑوں جانور گنواتا؟ ارے بھائی اربوں انسان ہیں تو کیا اربوں انسان گنواتا؟ جب انسان نہیں ہے قرآن میں تو جانور کہاں سے ہوں اور نباتات کہاں سے ہوں؟ جب انبیاء نہیں ہیں قرآن میں تو گنوا چکا نا، آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، یحییٰ، زکریا، یعقوب، یوسف اور سرکار ہمارے، بات ختم ہو گئی۔ اب آپ 1 لاکھ نام گنواتے رہیے، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، جرجیس ہیں، نہیں ہیں، اسقیل ہیں، نہیں ہیں، یہ ہیں، دانیال ہیں، نہیں ہیں، وہ ہیں، یہ ہیں، اب کروڑوں نام میں گنوا دوں، قرآن میں نہیں۔ جب انبیاء کے نہیں ہیں تو بادشاہوں کے کہاں سے ہو جائیں گے؟ بادشاہوں کے نام کہاں سے؟ لاکھوں بادشاہ گزر چکے، لاکھوں حکومتیں گزر چکی، تو کیا کوئی تاریخ کی کتاب ہے قرآن؟ آپ نے کیا سمجھا؟ کیا کوئی ہسٹری کی کتاب ہے قرآن؟ میں قرآن اس لیے آیا کہ تم اس کے حکم پر عمل کرو تاکہ تم انسان بنو۔ جب انسان بن جاؤ تو پھر وہ آیات ہیں جس میں مسلمان بنایا جاتا ہے، پھر مسلمان بنو۔ جب مسلمان بن جاؤ تو پھر صاحب ایمان بنو، جب صاحب ایمان بن جاؤ تو اس قابل بنو کہ کل ایمان کے قدموں میں بیٹھ قرآن ایمان سکھانے آیا ہے، قرآن تقویٰ سکھانے آیا ہے، قرآن تمہیں شریف انسان بنانے آیا ہے۔ اگر ان چیزوں کو بیان کرنے لگتا تو اس میں تمہارا کیا فائدہ تھا؟ صرف قرآن وہ چیزیں بیان کرتا ہے جس میں انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ آپ نے ضد کر لی ایک فرقے سے، ایک گروہ سے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا ہر عمل آپ پوچھتے پھریے۔ یہ کون سی ضد ہے؟ آج تک کسی شیعہ سنی نے یہ کوئی نہیں مولانا سے جا کے کہا قرآن میں آم کا ذکر ہے، قرآن میں امرود کا ذکر ہے۔ نمرود تو ہے لیکن امرود کیوں نہیں ہے؟ یہ کسی نے نہیں پوچھا، اور یہ ساری دنیا میں پوچھتے پھرتے ہیں۔ اخبار میں بھی ہوگا سوال، ٹی وی پہ بھی سوال ہوگا، قرآن میں ماتم دکھائیے، قرآن میں تابوت دکھائیے، قرآن میں علم دکھائیے، قرآن میں رونا دکھائیے، قرآن میں مجلس دکھائیے، قرآن میں جلوس دکھائیے، قرآن میں ذوالجناح دکھائیے۔ یہ کون سی ضد ہے؟ یہ کون سی ضد ہے؟ اور یہ تحریک پیدا کہاں سے ہوئی کہ قرآن میں دکھائیے؟ کاہے کے لیے؟ قرآن میں شیر کا ذکر ہے، قرآن میں اونٹ کا ذکر ہے، قرآن میں گھوڑے کا ذکر ہے۔ خدا کی قسم قرآن میں بلی کا ذکر نہیں ہے، کتا ہے مگر بلی نہیں ہے۔ اب آپ ہم سے پوچھتے جائیے کہ کیوں کیوں کیوں، تو 4-5 اشرے ہوتے چلے جائیں۔ آج آئے
اعضاء جسمانی کا ذکر ہے، قرآن میں آنکھ کا ذکر ہے، قرآن میں ناک کا ذکر ہے، قرآن میں دہن کا ذکر ہے، قرآن میں گردن کا ذکر ہے، قرآن میں سینے کا ذکر ہے، قرآن میں ہاتھوں کا ذکر ہے، قرآن میں پیروں کا ذکر ہے، قرآن میں پہلو کا ذکر ہے، قرآن میں پنڈلی کا ذکر ہے، قرآن میں سر کا ذکر ہے، لیکن نہیں ہے قرآن میں دماغ کا ذکر نہیں ہے۔ لفظ دماغ پہ کوئی بات ہی نہیں۔ آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ سارے اعضاء قرآن میں ہیں، دماغ کیوں نہیں ہے؟ دماغ پہ قرآن نے بات کیوں نہیں کی؟ تو کیا یہ ساری چیزیں اگر قرآن میں نہیں ہے معاذ اللہ تو کیا قرآن ناقص ہو گیا؟ توجہ کیجئے گا بھائی، سنتے آپ بہت غور سے ہیں، لیکن جب نتیجہ نکلا کرے تو پھر اس کا نتیجہ آپ ہمیں بھی دیا کیجئے۔ قرآن میں دماغ نہیں ہے، لیکن نہ ہو، قرآن ناقص تو نہیں ہے، لیکن آپ وہاں جو دلیل قائم کر رہے ہیں، قرآن میں علم ہے، قرآن میں گھوڑا ہے، قرآن میں تابوت ہے، قرآن میں ماتم ہے، قرآن میں زنجیر کا ماتم ہے، قرآن میں قمع کا ماتم ہے، قرآن میں آگ کا ماتم ہے، قرآن میں دو ہتھڑ مارنا اور جلوس نکالنا، رونا چیخنا قرآن میں ہے، آپ کی عزاداری قرآن میں، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ سب قرآن میں نہیں ہے تو آپ اس کے جواب میں کیا کہو گے؟ آپ کہو گے حرام، ناجائز، غلط، تو قرآن میں دماغ نہیں ہے، تمہارا دماغ ناجائز ہے۔ اب امرود نہ کھانا، اب آم نہ کھانا حرام ہے، جو قرآن میں نہیں وہ حرام ہے۔ ارے قرآن میں تم بھی نہیں ہو، تم سے بڑا حرام کون ہے؟ تم ہو قرآن میں تو تم کیوں زندہ ہو؟ تم سے بڑا حرام کون ہے؟ آگے کا لفظ تم لگا لو۔ تم کہاں سے آ گئے؟ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ ہے، اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اسرار کہہ رہا ہے کہ شہید کا لفظ گواہ کے معنی میں قرآن میں ہے، مر جانے، شہید ہونے، گلا کٹنے کے معنی میں نہیں ہے۔ ہم پوچھ رہے تیرا نام قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو ہے میں داڑھی کے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی سن لے، تو ہٹ جا، یہ بتا داڑھی قرآن میں ہے یعنی پورے قرآن میں نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ داڑھی نہیں ہے۔ عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اذن اللہ ہے، ریش اللہ نہیں ہے۔ قرآن میں داڑھی نہیں ہے تو نہ رکھو، حرام۔ یا دکھاؤ یا قرآن میں دکھاؤ۔ مجھے جواب چاہیے، مجھے جواب چاہیے۔ کیسے جائز قرار دیا ہے ان چیزوں کو؟ کیسے جائز قرار دیا؟ کیسے کہو گے؟ آج تک کسی نے کہا کہ داڑھی واجب؟ بس سنت ہے۔ آ گئے نا قرآن سے ہٹ کے، آ گئے نبی پہ۔ قرآن اور نبی، قرآن اور نبی۔ تو اب اگر عام کا ذکر نہیں ہوگا نبی بتائے گا، اب نبی بتائے، اور نبی کی حدیث میں اگر کوئی چیز آ جائے تو وہی قرآن ہے، یعنی قول رسول مل کر قرآن بنے گا۔
اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا میرا حبیب بولتا ہی نہیں جب تک کہ میں اس سے نہ کہوں. تو چاہے وہ آیت بولے تب بھی وہی بول رہا ہے, حدیث بولے تب بھی وہی بول رہا ہے, دونوں کلام الہی ہے. یہ کہاں سے فیصلہ کر لیا گیا کہ آیت کلام الہی ہے اور حدیث نبی کا کلام ہے؟ سب اللہ کا کلام ہے, سب اللہ کا کلام ہے. نبی کا ہر عمل اللہ کے حکم سے ہے. یہ نبی کی دیانت داری تھی کہ آیت میں حدیث کو ملنے نہیں دیا, الگ الگ رکھا. ارے اگر چاہتے نبی تو کل علم دوں گا مرد کو آیت میں رکھا دیتے. سن لو, قرآن لکھا علی نے, اگر علی چاہتے تو اپنے بارے میں ساری حدیثیں قرآن میں ڈلوا دیتے. کسی کی مجال نہیں تھی جو علی سے پوچھتا. لیکن حکم الہی یہ ہے, آیات کو الگ رکھو, حدیث کو الگ رکھو. ایسا تو نے کیوں کیا؟ ایسا تو نے کیوں کیا کہ آیات کو الگ رکھا اور حدیثوں کو الگ رکھا؟ اس لیے الگ رکھا کہ آیات کی منزل جو تھی وہ آسان تھی. جو کافر تھے وہ کلمہ پڑھ کر آ رہے تھے, قرآن میں ایسے احکامات رکھے گئے کہ نئے نئے کافر جو مسلمان بنے آسانی سے اسلام کو قبول کرے. حدیث میں منزل مشکل تھی, حسین منی وانا من پہلے آیات پر عمل کر لو مسلمانوں, بہت غور سے سننا بات. پہلے آیات پر عمل کر لو. اور اس وقت قرآن نے کہا اے عرب کے بدوؤ, یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے, یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. اللہ تمہیں مسلمان مانتا ہے لیکن مومن نہیں مانتا, اور تمہارا ایمان زبان پر ہے, دل میں نہیں آیا. جب تک دل میں نہیں آئے گا حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی قرآن پرائمری کلاس تھا, آنا اونا اینا بانا بونا بینا, اور جب آیا اہل بیت تک تو پھر مسلمان نے